حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے قریش کے معزز اور طاقتور سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنی عدی سے تھا۔ آپ کا لقب فاروق ہے، جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی بہادری، معمہ فہمی، فصاحت و بلاغت اور انصاف پسندی کی وجہ سے مشہور تھے۔ آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور سفیر کی حیثیت سے قریش کے جھگڑے دوسرے قبائل میں سلجھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق شروع میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ مسلمانوں کو ستاتے تھے اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تو قریش کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے نکلے۔ راستے میں ایک شخص ملا جس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت خباب ان کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت خباب چھپ گئے۔ حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا تو ان کی بہن کے منہ سے خون نکل آیا۔ حضرت عمر بہن کا خون دیکھ کر نرم پڑ گئے اور کہا، مجھے وہ کلمات سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنی۔ ان آیات کو سن کر حضرت عمر کا دل بدل گیا۔ انہوں نے کہا، یہ تو واقعی کلام الہی ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر سیدھے دار ارقم پہنچے، جہاں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جمع تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور تلوار پکڑ لی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کو آنے دو، اگر یہ خیر کے لیے آیا ہے تو خیر پائے گا، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو ہم سے منہ توڑ جواب لے گا، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اس دن مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ حضرت عمر جیسے بہادر شخص کا اسلام قبول کرنا اسلام کی عظیم فتح تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو کھل کر عبادت کرنے کی طاقت ملی۔ حضرت عمر نے اعلان کیا کہ آج سے کوئی مکہ کی گلیوں میں اسلام چھپا کر نہیں رہے۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے راستے میں کسی سے نہیں ڈریں گے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مسلمان دو صفوں میں تقسیم ہو کر بیت اللہ کی طرف گئے۔ ایک صف حضرت حمزہ کی قیادت میں اور دوسری صف حضرت عمر کی قیادت میں۔ قریش یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق کیسے پڑا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا لقب دیا کیونکہ انہوں نے حق اور باطل میں فرق ظاہر کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر ہمیشہ دین اسلام کی حمایت میں آگے رہے۔ ان کی بہادری، عدل و انصاف اور اللہ کے لیے غیرت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص بنے۔ ان کی وفات کے بعد آپ دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ ان کے دور میں کئی عظیم فتوحات ہوئی، عدالتی نظام قائم ہوئے، بیت المال کی بنیاد پڑی اور رعایا کے حقوق کا بھرپور خیال رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جاسوسی غلام نے فجر کی نماز میں شہید کیا۔ آپ کی شہادت بھی حق کے راستے میں قربانی کی بہترین مثال ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر دل سچا ہو تو اللہ پاک ہدایت ضرور دیتا ہے۔ وہ بہادر، انصاف پسند، دین کے وفادار اور امت کے خیر خواہ تھے۔ ان کی زندگی آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔